پڑھاؤ. یہ نعرہ ہمارا ہے, ہم نے 1450 سال پہلے یہ نعرہ لگایا. آج لگ رہا ہے ہمارے ملک میں ہم اس کو سلام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہمارا دیا ہوا نعرہ عام ہو رہا ہے, لیکن اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرو. ایمان بچاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ایمان بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. بیٹی بچا کر کے اوروں کے درندوں کے حوالے مت کر دو. بیٹی بچانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ بیٹی کو پیدا کرو. بیٹی بچانے کا مقصد یہ کہ بیٹی کو پیدا ہونے دو, بڑی ہونے دو, اس کو زندہ دفن مت کرو, ماں کے پیٹ میں مت کاٹو. لیکن جب پیدا ہو جائے تو اپنی جان سے زیادہ اپنی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرو. بیٹی بچانے کا مطلب یہ ہے. اس طرح بیٹی بچاؤ. یہ نہیں کہ پال کے جوان کر کے آوارہ کتوں کے حوالے کر دو, یہ نہیں ہوس کے پجاریوں کے حوالے کر دو. ہمارے مذہب کا تقدس کتنا ہے کہ بیٹی کی آبرو کو بچانے کے لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہہ دیا اب عورتیں مسجد نہیں جائے گی, کیونکہ آج جو تمہاری بے روی میں دیکھ رہی ہوں, اگر یہ رسول اللہ دیکھ لیتے تو تمہیں گھر سے نکلنا حرام قرار دیتے. آج سے پہلے 1400 سال پہلے ام المومنین مفتی 4 ملت عائشہ صدیقہ نے فتویٰ دیا. جب لوگ حضرت فاروق اعظم کی شکایت لے کر آئے کہ مسجد جانے نہیں دیتے, کہا عمر جو دیکھ رہے ہیں, عمر بہت دانشور کا نام, بڑے مفکر کا نام ہے, جو یہ دیکھ رہے ہیں اگر حضور دیکھ لیتے تو وہ بھی تمہیں منع کر دیتے. غور فرمائے میرے بھائیوں, بلکہ ایک ام المومنین ہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. ان کے پاس کچھ عورتیں آئی, مدینہ شریف میں وہ رہتی تھی. سب امہات المومنین مدینہ شریف ہی رہتی تھی سوائے حضرت میمونہ کے. حضرت میمونہ مکہ آ گئی تھی, لیکن اکثر امہات المومنین مدینہ منورہ میں رہتی تھی. ایک ام المومنین کے پاس عورتیں گئی ہیں, کہنے لگی امی جان ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیے نا, آپ کی برکت, آپ رسول اللہ کی بیوی ہے, آپ کی برکت سے ہمارا عمرہ قبول ہو جائے گا. ان کا جواب سنیے, دیکھیے کیا جواب تھا. کہا کہ میں نے حج رسول اللہ کے ساتھ کیا ہے, جانے حج کے ساتھ میرا حج ہو گیا, جانے عمرہ کے ساتھ میرا عمرہ ہو گیا, جانے نماز کے ساتھ میں نے نمازیں پڑھ لی ہے. اب میرے لیے قرآن کا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, میرے لیے عمرہ اور حج فرض نہیں ہے, میرے لیے گھر میں بیٹھنا فرض ہے. مجھے اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں بیٹھی رہو. اب میں نے اپنا گھر پکڑ لیا ہے اور اب میں مرے دم تک گھر کے باہر نکلنے والی نہیں ہوں, کیونکہ حالات جو میں دیکھ رہی ہوں حالات خراب ہو گئے ہیں. اس وقت تو عورت کا گھر میں بیٹھنا اچھا ہے. کس وقت کا حالات خراب ہو گئے ہیں؟ خیر القرون اینڈ پر تھا, اس وقت کا حالات خراب ہو گئے, مردوں کے اندر برائیاں پیدا ہو گئی. میرے بھائیوں, بیٹیاں پیدا تو ہو رہی ہیں, انہیں بچاؤ بھی, انہیں پڑھاؤ بھی, لیکن ان کا ایمان بچانا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں, بیٹی کو لمبی فون پہ گفتگو کرتا دیکھ کر آپ کے کان پہ جوں نہیں رہتی, بیٹی کسی کے ساتھ جا رہی ہے آپ کو غیرت نہیں آتی, بیٹی فیس بک استعمال کر رہی ہے آپ کو غیرت نہیں آتی, بیٹی واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے آپ کو کوئی فکر نہیں ہے, تو اب آپ کے لیے رسول اللہ کی حدیث سن لیجئے, اسی پر بات میں پوری کرتا ہوں. ہمارے قائد ہمارے امیر کی آمد ہے, بس میں بات پوری کرنے لگا ہوں, توجہ کریں, حدیث سن لیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں میں شب معراج جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر ایک جملہ لکھا ہے. جنت کے دروازے پہ بہت کچھ لکھا ہے, ایک دروازہ نہیں ہے جنت کا, جنت کے ہزاروں دروازے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے ایک دروازے پر میں نے لکھا دیکھا. جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے. میرے آقا فرماتے جنت کے دروازے پہ لکھا تھا جنت دیوس کے لیے حرام ہے, حرام, جنت دیوسوں کے لیے حرام ہے, حرام. آقا نے جب صحابہ سے کہا کہ میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا دیکھا کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے, حرام, تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جس گھر کی بیٹی بیوی بہن یعنی جس گھر کی عورت گھر کے باہر بے پردہ نکلے اور اس گھر کے لوگ اس کو منع نہ کرے, وہ دیوس ہے, دیوس. اللہ نہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے نہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. دیوس ہے وہ, دیوس. لوگوں کو برا لگتا ہے حق سننا, کچھ
لوگ تعویذ والے باباؤں کے پاس بیٹیوں کو بے پردہ بٹھا دیتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ارے یہ اللہ والے لوگ ہیں. کیا رسول اللہ سے بھی بڑا کوئی اللہ والا ہوگا؟ تو ہے اللہ والا اور تیرا اللہ والی ہے. بتائیے تو صحیح، ان سے بڑا بھی کوئی اللہ والا؟ ارے سب کہتے ہیں رب ہمارا ہے، اور اللہ کہتے ہیں محمد رب میں تیرا رب ہوں. اللہ فرماتے تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب. جس کی عمر کی قسم اللہ اٹھائے، اور اللہ جس کی عمر کی قسم اٹھا کر فرمائے لعمرک محبوب تیری عمر کی قسم، اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں کسی نبی کی عمر کی قسم نہیں اٹھائی. تمام انبیاء میں جس کی عمر کی قسم اٹھائی لعمرک فرما کر کے، وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے. ارے عمر تو عمر ہے، جس کے پیروں کی خاک کی بھی قسم اٹھائی جاتی ہے. لا اقسم بہذا البلد، محبوب تو جس زمین پہ چلتا ہے، تو جس زمین پہ قدم رکھتا ہے، اس کی خاک گزر کی قسم. ارے محبوب تو محبوب ہے. محبوب کے پیچھے جو صحابہ گھوڑا دوڑاتے ہیں، اللہ ان کے لیے کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. او محبوب، تیرے صحابہ جو تیرے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے پیروں میں جو دھول لگتی ہے، مجھے اس دھول کی بھی قسم ہے. جس کے صحابہ اتنے بلند ہو کہ جن کے گھوڑے کی ٹاپوں کی دھول کی قسم بھی قرآن اٹھا. کیا ذرا آج لوگ صحابہ پہ بھی بک بک کرتے. میں نے کہا جن کے گھوڑے کی دھول اتنی اعلیٰ ہو، ان کے گھوڑے کیسے ہوں گے؟ اور جب گھوڑے بے مثال ہے تو گھوڑے پہ بیٹھنے والے کیسے؟ یہ حضور کے اصحاب ہیں. تو عرض کیا کر رہا تھا، توجہ فرمائیں. پیروں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا، عاملوں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا. حدیث سن لے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. کیا فرمایا سنیے. استادوں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا، مقرروں کے سامنے بے پردہ لا کے بٹھا دیا. آقا فرماتے کسی ایک عورت کو کسی ایک مرد کے ساتھ اکیلے بیٹھنے کی میں اجازت نہیں دیتا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ بزرگ ہو، نیک ہو تو؟ سنیے حدیث، سنیے حدیث، سن لیجئے، بہت تقوی پہ ناز ہے، ذرا حدیث سنیے. آقا فرماتے کسی اکیلی عورت کو کسی اکیلے مرد کے ساتھ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. دل کے کانوں سے سننا، دیوس بننے سے بچ جاؤ. نہ فرض قبول ہے، نہ نفل قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ دعائیں قبول ہے، کچھ بھی قبول نہیں. حضور فرماتے دیوس وہ دیوس ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہے. آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر ایک عورت اور ایک مرد اجنبی اکیلے بیٹھے اور وہ نیک ہو تو؟ آقا فرماتے ہیں اگر مریم ہو، مریم جیسی نیک، اور یحییٰ جیسا نیک مرد ہو، اور مریم جیسی نیک عورت ہو، تو بھی میں دونوں کو اکیلے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. ڈھونڈیے کون آپ کی ہماری بیٹی اور ماں میں مریم کی طرح ہے، اور ہمارے مردوں میں کون حضرت یحییٰ کی طرح ہے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بھائیو خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیجئے، گھر میں پردے کا نظام قائم کیجئے. دیوس کا ٹائٹل رسول اللہ کی زبان سے جو نکلا وہ اپنے اوپر مت لیجئے، اللہ کے لیے مت لیجئے. اٹھ کے توبہ کر کے جائیے. آدھی آستین جو گھر کی عورتیں پہن رہی، بے پردگی ہو رہی ہے، اس سب سے گھر پہ پابندی لگائیے. اللہ تعالی ہم سب